الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، دوست، بزرگ، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیلۃ القدر کی شان، مرتبہ اور مقام کو لے کر۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس میں ہم نیت کر لیتے ہیں۔ نیت کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں، اگر ہم آج نیت کریں گے، ابھی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جب لیلۃ القدر تک ہم پہنچیں گے، رب تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے جو ہیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتے رہیں گے۔ اگر ہم آج نیت کرتے ہیں لیلۃ القدر 23 طاق رات میں، 25 کی طاق رات میں، یا 27 کی طاق رات میں، یا 29 کی طاق رات میں آتی ہے، تو 29 کی طاق رات تک فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتے رہیں گے۔ ویسے تو لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو رمضان شریف میں تلاش کریں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ اس کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے، یہ بھی ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نیتیں تو کر لیں۔ اب میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو درس بیان کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے الحمدللہ کر رہا ہوں، اور آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سنیں گے، اس کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری نیتیں ہو گئیں، اور جہاں جو بھی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ بول بھی دیں، کامنٹ بھی کر دیں، تو جو ہم بولیں گے یا کامنٹ کریں گے تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اب جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، اور جس کا پھل یا اس کا سایہ اس کو قیامت میں نصیب ہوگا، جنت میں اس کو نصیب ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بار سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہنے سے کتنا اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہم کامنٹ میں لکھ دیں گے تو جب تک لکھا رہے گا تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ نیت ہم نے کر لی، آئیے لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، لیلۃ القدر جو ہے، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے اعمال، اموال جو ہیں نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو ان کے کاموں پر مامور کیا جاتا ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اور راتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی، مومنین کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اس رات کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کو لیلۃ القدر ان وجوہات کی بنا پر اور بھی بہت ساری وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر ایک وہ عظیم و شان رات ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے لیلۃ القدر میں، یعنی کہ اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کے رب تعالیٰ گزشتہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے کہ جس نے اخلاص اور ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان کے ساتھ اس نے اگر اس رات میں عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس انسان کے پچھلے صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو کتنی ہی خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرے اور اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروا لے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ اب یہی نہیں بات ختم ہو رہی، جو لوگ لیلۃ القدر میں یعنی کہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آپ کے ساتھ اس دنیا پر آتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے آتے ہیں۔ بہرحال فرشتے آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں سے مصافحہ فرماتے ہیں جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ساتھ مصافحہ اللہ کی نوری مخلوق آ کر کرے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس روایت سے بھی ہمیں اس رات کی فضیلت، مرتبہ، مقام معلوم ہوتا ہے۔ اب تفسیر عزیز میں ہے کہ جب شمعون جو ہے یہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بنی اسرائیل میں ایک ایسے ولی کامل گزرے ہیں کہ جو رات کو عبادت کرتے اور دن میں جہاد کرتے، اس طرح سے یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی عمر ہزاروں سال تھی، 1000 سال سے بھی اوپر ان کی عمر تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ یہ رسیوں کو اور زنجیروں کو آسانی سے توڑ لیتے تھے۔ بہرحال یہ آگے جا کر بیان ہونا ہے۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا تو غمگین ہو گئے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو بنی اسرائیل کی قوم اور وہ لوگ ہمارے سے اعمال میں بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں، ہم روزمرہ کے معاملات بھی ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں، ہم نے روزگار بھی کمانا ہوتا ہے، اسی طرح سے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔
تو اس طرح سے بنی اسرائیل کے جو لوگ، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اور جیسے کہ ابھی ہم نے سنا تفسیر عزیز میں کہ شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رات کو عبادت کرتے اور دن میں جہاد کرتے، تو وہ تو ہمارے سے بہت آگے بڑھ جائیں گے نیک اعمال میں۔ اب غور کریں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ چیک کریں کہ ان کو فکر پڑ گئی اپنی کہ ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہیں گے۔ اور آج کا مسلمان اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ نیک کام کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ اگر کام کر لو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، تو وہ آگے سے اس بات کو سمجھنے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے، سمجھانے والے کو آگے سے کہتا ہے کہ ہاں سارا پتہ ہے ہمیں، ہم سب جانتے ہیں، بڑا مولوی آیا ہمیں سمجھانے والا، بڑا عالم دین آیا ہمیں سمجھانے والا، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں سب پتہ ہے، آپ ہمیں نہ سمجھاؤ۔ یعنی کہ مسلمان کے دل میں نیکی کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ چیک کریں کہ ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل سے پیچھے رہ جائیں گے نیکیوں کے معاملے میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ گفتگو سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر کے لیے غمگین ہو گئے۔ کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ وہ ہیں ہی غم خوار آقا۔ تو وہ غم خوار آقا صحابہ کرام علیہ رضوان کی باتوں کو سن کر غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا محبوب غمگین ہو۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو۔ تو وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ کون سی؟ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور اس کے مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی جو تمام راتوں سے افضل ہے، اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر جو شخص اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرے گا، تو رب تعالی اسے ہزاروں سال عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ واہ، کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ نے مانگا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم سے بڑھ جائیں گے نیکیوں میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور کیا عطا فرمایا؟ پورے سال میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات، صرف ایک رات عبادت کر لیں اور رب تعالیٰ کو راضی کر لیں تو نیکیاں ہی نیکیاں کما لیں۔ اب یہ جو شامون نامی شخص تھا، جو اللہ کا ولی تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی، یہ شمعون جو تھا یہ بہت طاقتور تھا،
اب ان سے جو ہے نا کفار جو ہیں یہ ڈرتے تھے، ان کے ساتھ لڑنے سے بھاگتے تھے، بھاگ جاتے تھے، میدان چھوڑ جاتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ پر اثر کر جاتی ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب خوف اور دبدبہ اتنا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو بلایا اور بلا کر اس کو لالچ دیا، انعام و کرام کا، مال و دولت کا لالچ دے کر کہا کہ کسی طرح سے تم شمعون کو رسیوں میں باندھ کر ہم تک پہنچا دو، پھر ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح سے ہمیں جو للکارنے والا ہے، ہمارے ساتھ جہاد کرنے والا ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو بیوی کو لالچ آ گیا، اس نے ایک وقت ایسا آیا، کیونکہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ سوتے تو تھے نہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یا جہاد میں مصروف رہتے، تو کبھی کبھار آپ سوتے تھے، تو جیسے ہی سوئے بیوی کو موقع ملا، اس نے رسیوں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اس نے ابھی ارادہ ہی کیا کہ میں جاؤں اور ان کو بلا کے وہ ان کو لے جائیں، تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا مجھے کسی نے باندھا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑا سا اپنے جسم کو حرکت دیا اور وہ رسیاں ٹوٹ گئیں۔ تو بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ مجھے باندھا کس نے تھا؟ اب بیوی مکاری پر اتری اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، میں نے آزمانے کے لیے آپ کو رسیاں باندھی تھیں کہ دیکھوں آپ واقعی ان رسیوں کو توڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، کچھ دنوں بعد پھر اس عورت کو موقع مل گیا، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ سو گئے۔ جیسے ہی سوئے تو پھر بیوی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زنجیروں سے باندھ دیا، زنجیروں سے باندھ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، دیکھا میں زنجیروں میں بندھا ہوں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دی۔ جیسے ہی حرکت دی تو وہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عالم بھی دیکھ کر بیوی ایک دم سے چونک گئی اور پریشان ہو گئی۔ پھر آپ نے وہی سوال کیا کہ کس نے باندھا؟ بیوی نے وہی مکاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کی طاقت کو آزمانا تھا، اس لیے میں نے اس بار آپ کو زنجیروں سے باندھا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ بتایا کہ رب تعالیٰ کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھ پر اثر نہیں کرتی، مجھے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی، مجھے کوئی بھی چیز باندھ نہیں سکتی۔ تو پھر اسی گفتگو کے دوران آپ نے ایک راز جو ہے وہ فاش کر دیا۔ کیا بتایا کہ میرے جو سر کے بال ہیں ان کے علاوہ اس دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں باندھ سکتی، کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو وہ بیوی جو ہے بڑی خوش ہو گئی یہ بات سن کر۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، آپ جب سوئے تو بیوی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ بال جو سر سے لے کر پاؤں تک جا رہے تھے ان کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زور لگایا، آپ نہ کھل سکے، وہ بال نہ ٹوٹے، تو اس مکار عورت نے ان دشمنوں کو بلایا اور آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اپنا وعدے کے مطابق جو کچھ دینا تھا دیا اور چلے گئے۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹ اور کان کاٹ دیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے اس قید سے، مجھے اس بندھن سے تو ہی چھڑوا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا قبول فرمائی، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے ایک بار زور لگایا اور وہ بال جو ہیں جن سے آپ بندھے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، بلکہ یہ پہلے پورا سن لیں، اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کفار کو مارا، جو ستون جس سے باندھا ہوا تھا اس کو دھکا دیا، وہ ستون بلڈنگ سمیت ان کے اوپر گر گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آزاد ہو گئے، نجات مل گئی، وہاں سے چلے گئے۔ اب سمجھانا یہ تھا، بات یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اتنے بڑے بال تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ پہلے کی امتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں یہ رکھنا جائز تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے لیے کتنے بال رکھنا سنت ہے؟ آدھے کان تک، پورے کان تک، یا پھر شانوں تک، کندھوں تک؟ اس سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ اب جو لوگ فیشن کے طور پر یا کسی بھی طریقے سے کندھوں سے نیچے، مرد حضرات کندھوں سے نیچے بال رکھتے ہیں، وہ گناہ گار ہیں، سخت ایسا کرنا سخت حرام اور گناہ کا کام ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل کافی سارے لوگ اس فیشن میں مبتلا ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، جیسے لڑکیوں کے بال ہوتے ہیں اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جذبہ ایمانی اور یہ سب کچھ، یہ جب صحابہ نے دیکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مسلمانوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تحفہ ملا ہے، لیلۃ القدر کی رات کا جو تحفہ ملا ہے، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ سے پہلے کسی امت کو یہ لیلۃ القدر کی رات کا تحفہ نہیں ملا۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ اب اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ویسے اس رات کو پانے کا بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے، وہ تو گزر گیا۔ اب کوئی نفلی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، سنت اعتکاف کی ڈیٹ ٹائم وہ گزر چکا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ طاق راتوں میں اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا خبر کون سی طاق رات میں ہمیں لیلۃ القدر میسر آ جائے اور ہم یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں سمیٹ لیں، لوٹ لیں اور رب تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اگر اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں، یہ چلتا چلا جائے گا۔ بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ہم اس کو یہیں پر مختصر کرتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے، نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کر کے ہزار سال سے بھی زیادہ، اب حدیث شریف میں روایات میں آتا ہے کہ یہ تو صرف اس کا ذکر خیر کیا گیا، اس سے بھی زیادہ ثواب رب جانتا ہے یا رب کے بتائے سے رب کا حبیب جانتا ہے، تو اس کا ثواب اس سے زیادہ بھی ہے۔ باقی انسان کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو یہ جو ہے انسان کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے اس رات میں عبادت کر رہا ہے۔ تو جو نیت وہی مراد، تو اچھی نیت سے بیٹھیں گے، عبادت کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ مالک ہے، وہ کیا عطا فرماتا ہے وہ ہی جانتا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کا اور اس لیلۃ القدر کی رات کا ادب و احترام کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔
جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب آمین بولیں، کامنٹ میں آمین لکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو کسی کی بھی آمین پر رب تعالیٰ ہماری بخشش فرما سکتا ہے۔ تو آمین ضرور بولیں، ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم بھی اس دینی چینل سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم شیئر کریں گے، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے شیئر کی برکت سے، ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے ہماری وجہ سے، تو ہمارے لیے ہمیں اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ایک مسلمان کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے تو ہمارے صرف ایک بٹن، ہمارے صرف ایک کلک کرنے پر، ہمارے ایک ٹچ کرنے پر، شیئر کرنے پر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے۔ شیئر بھی کریں اور عبادت بھی کریں، رب تعالیٰ کو راضی کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔